اب اگر 6 سال کی عمر میں بچے کی آنکھ کی روشنی چلی جائے، ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، ماں کتنی روئی ہوگی، ماں کتنی گڑ گڑائی ہوگی۔ اپنے آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اولاد بھی تو نے مجھے عطا فرمایا تو ایسی اولاد دیا کہ 6 سال میں آنکھوں کی روشنی لے لیا۔ اے مولا، میں نے یہ اولاد جو مانگا تھا اپنے لیے تھوڑی مانگا تھا، اس لیے تھوڑی مانگا تھا، یہ بڑھاپے کا میرا سہارا بنے گا اس لیے میں نے نہیں مانگا تھا، میں نے تو اس لیے مانگا تھا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا عالم دین بن جائے گا اور وہ حدیث کو لوگوں تک پہنچائے گا، تیرے ذکر کو لوگوں تک پہنچائے گا، اس لیے اولاد میں نے مانگا تھا۔ ان سے پوچھو اولاد کا درد، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو دیا ہے لیکن ان کی زبان میں بولی نہیں دیا۔ کیا ہو بھائی صاحب، کہاں کا کٹ گیا؟ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد تو عطا فرمایا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں دیا ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ حضرت امام بخاری کی ماں رونے لگتی ہے، ہمیشہ آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے مولا میرے بیٹے کی آنکھ میں دوبارہ روشنی عطا فرما دے، دوبارہ روشنی عطا فرما دے۔ ایک دن رات میں سو رہی تھی، اچانک خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تشریف لے آئے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر خوشخبری سنائے کہ او خاتون سنو سنو، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، جو تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی ہے۔ سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور دوبارہ تیرے بیٹے کے آنکھوں میں بینائی عطا فرما دیا ہے۔ اب اتنا مبارک خواب دیکھتی ہے، اتنا خوش ہونے لگتی ہے، اتنا خوش ہوتی ہے، آنکھ کھلی آنکھوں کو ملتی ہے اور پہنچتی ہے دروازے پہ جس کمرے میں بیٹا آرام کر رہا تھا۔ آج جا کر کیا منظر دیکھتی ہے، ان کا بیٹا ان سے پہلے ہی بیدار ہو گیا ہے۔ امام بخاری بیدار ہو گئے ہیں، اپنی ماں کو دیکھتے گئے اور کہنے لگتے گئے، او ماں کچھ بولنا چاہتی ہو؟ کہنے لگتی گئے، بیٹا میں نے آج بڑا مبارک خواب دیکھا ہے، ایک بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ تو کہنے لگے امام بخاری 6 سال کے گئے، کہنے لگے امی جان وہی بزرگ میرے خواب میں بھی تشریف لائے، کیا بیٹا تو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں ماں میں تیرے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ہرے رنگ کی جو تو چادر اوڑھی ہے اس چادر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ میں اس جگہ ٹھہر کر کہنا چاہوں گا، اے بھائی صاحب، ارے مائک کی آواز کہاں گئی؟ کہیں کا تار چھوٹ گیا، باہر آواز نہیں ہے، ہارن کی آواز ختم یا باکس کی آواز کہیں کی چلی گئی ہے، ذرا غور سے سننا لوگو۔ اللہ اللہ، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ آج اگر علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ یہ اگر کچھ اگر ہے، آج پیر طریقت ہے، آج اگر مولانا صاحب ہے، آج اگر اتنے بڑے ادارے کے ناظم ہے، اس میں ماں کی دعائیں شامل ہے۔ اپنی ماں کی دعائیں لیا کرو، اپنی ماں کی ہمیشہ دعائیں لیا کرو، اپنے استاذ کی بھی دعائیں لیا کرو۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، ہم تو ایسے نبی کی امتی گئے جو مصطفیٰ فرماتے گئے، لوگوں تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے اللہ نے ڈال دیا ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے فالوورز ہیں، اسلام پہ چلیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیے۔ ایک منتر سنیے پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ایک سننا چاہتے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ، مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ ایک دیوا सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादि अच्छा साक्षी चेता केवल
पुनश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्कर गणेशीयं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम रमनघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असोमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिलील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीता लीन गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित यूं तारीफ करता गए, मुस्तफा के पैगाम को यूं आम करता गए कि लोगों शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। हुजूर से मोहब्बत के बिना आपका बेड़ा कहीं पार नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हैं, अगर दुनिया में आप चाहते हैं वफादार बनकर रहना, तो सुनो प्यारे, आपको अगर चाहते हैं इज्जत के साथ जीना तो फिर याद रखना मुस्तफा के कदमों में आना होगा और ये कहना होगा छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। खोल के लगाओ उसमें, हाँ ठीक है। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में। अपना अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की चौखट पे आओ प्यारे, मुस्तफ़ा के घर से करीब हो जाइए। मुस्तफ़ा का घर क्या है? मदरसा ये जामिया हसन मिल्लत जो आप देख रहे हैं, ये भी मुस्तफ़ा का घर है। जो उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेहमानाने रसूल है। ज़रा गौर से सुनिए, माँ बाप का किरदार बड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आज आपके पास सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कभी सोचा है सुकून गद्दों में तलाश करने वालों, मोटरसाइकिल में तलाश करने वालों? और माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, तुम तो बड़ी बड़ी साड़ियों में, कीमती साड़ लिबासों में तुम समझती हो कि तुमको अल्लाह सुकून दे देगा। नहीं, मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। अगर सुकून चाहिए ना तो आपको सोफा गद्दा में सुकून नहीं मिलेगा, अल्लाह की कसम। अगर सुकून चाहिए खालिक हजरत जामिया हसन मिल्लत में आ जाइएगा, देखिएगा बच्चे पसीना पसीना होकर कुरान पढ़ रहे हैं, नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आप उनको हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल कादरी साहब पीर तरीक़त के पास आइएगा, आकर कहिएगा पीर साहब किबला ये बताइए, ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं,
अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे एसी में बैठकर पढ़ेंगे और यानी कि गणित पढ़ने वाले बच्चे वो जाकर कूलर में पढ़ेंगे। तो सबसे जो बड़ी किताब है कुरान मजीद, उनको पढ़ने वाले बच्चे बगैर पंखे के क्यों पढ़ेंगे? आप कहिएगा मैं अपनी कमाई, मेहनत की कमाई में से 4 पंखे मैं देता हूँ, 5 पंखे देता हूँ, और उन पंखों को जब ये लगा देंगे वो बच्चे कुरान पढ़ेंगे उस पंखे की हवा के नीचे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ वो बच्चे हवा खाकर यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी होकर मुस्कुराने लगेंगे। लेकिन हमेशा याद रखो प्यारे भाई साहब, फिर छूट गया, ओ भाई फिर छूट गया, अरे फिर आवाज कहाँ गई देखो। हाँ जरा सुनिए, अगर सुकून चाहते हैं ना, किसी गरीब की बच्ची की शादियां करवा दो। कितनी गरीब की बच्चियां बैठी है, जाकर 10,000 चुपके से दे दो उनके बाप को और कहना कि भाई साहब फोटो नहीं खींचूंगा, मैं आपके लिए नहीं कुछ करूंगा, मैं आपके ना आपका चेहरा लोगों के सामने रुसवा नहीं करूंगा, बल्कि जो पैसे दिए हैं अपनी बच्ची की शादी में पलंग खरीद कर आप दे दीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, गरीब की एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर की बेटी अपने ससुराल जब जाएगी ना, वो वहां मुस्कुराएगी, आपके पीरो मुर्शिद अपने कब्र अनवर में मुस्कुराएंगे, आपके गरीब नवाज अपने वहां मजार में मुस्कुराएंगे। इस वजह से आप ऐसा काम करो कि अल्लाह खुशियां अता फरमाए। खाने यानी खाना से आदमी खुश नहीं होता है, गाड़ी चलाकर आदमी खुश नहीं होता है। बड़ी बड़ी रड फैक्ट्री का मालिक, अभी मैं गुजरात कुछ दिनों पहले गया, गुजरात में एक सेठ साहब के यहाँ ठहरना हुआ, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और वो कौन सी फैक्ट्रियां? रड बनाने वाली, रड जिसको छड़ बोलते हैं हम लोग, सरिया, वो सरिया बनाने वाली कंपनी है, 4 कंपनी। मैं बैठा उनके ऑफिस में, कहा हजरत आइए, खाना लाया गया, गुजराती खाना, बड़ा टेस्टी खाना। मैं जब बैठ गया दस्तरखान पे, मैंने कहा कि आप भी आ जाइए। कहा कि मौलाना साहब मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे लिए खाना अलग से आ रहा है। उनके बेटा खाना टिफिन में लेकर आया, वो क्या मुर्ग मुसल्लम लेकर नहीं आया, वो आया तो सिर्फ दाल और रोटी लेकर आया। मैंने कहा आप ये खाएंगे, ये स्पेशल थाली छोड़कर? कहा कि क्या बताएं, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया है और कहा है कि ऐसी बीमारी है, अगर मैं ये मीट मछली कुछ भी खाऊंगा, अगर मैं रसगुल्ला रसमलाई खाऊंगा, अगर मैं मिठाइयाँ खाऊंगा, अगर मैं दूध दही खाऊंगा, अगर मैं कुछ की यानी कि बढ़िया सामान खा लूंगा, अगर मैं लच्छेदार सेवई खा लूंगा, अगर मैं बिरयानी खा लूंगा, अगर मैं मसालेदार सब्जी खा लूंगा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बीमारी मर्जुल मौत को पहुंच जाएगी, इसलिए मैं एहतियात करता हूं, डॉक्टर ने मना किया है। मैं सर पकड़ कर बैठ गया, या अल्लाह तूने मुझे 4 फैक्ट्रियों का मालिक नहीं बनाया तो क्या हो गया, कम से कम इनकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है, कम से कम इनकी तरह मर्जुल मौत में तो मुब्तला नहीं किया है। आज सुकून लोगों के अंदर नहीं है, क्यों जानते हो? हुजूर ने फरमाया सुकून चाहिए, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। ऊपर वालों को देखोगे तो घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, बेसबरा बन जाओगे, नाशुक्रा बन जाओगे। नीचे वालों को अपने से देखोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। क्या मतलब? आज किसी के पास अगर साइकिल है ना, वो मोटरसाइकिल वाले देखकर सोचता है अरे यार मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, अगर गाड़ी आ जाती तो बड़ा अच्छा होता, मुझसे अच्छी जिंदगी मोटरसाइकिल वाला गुजार रहा है। कभी आपने सोचा है उस मोटरसाइकिल वाले को कितने टेंशन में है? नहीं देखा। उनसे पूछिए, वो टेंशन में रहता है, या अल्लाह मेरे पास मोटरसाइकिल है, काश के 4 व्हीलर मेरे पास आ जाए। 4 व्हीलर वाले से पूछिए, वो सोचते हैं काश मेरे पास ट्रक हो जाए। ट्रक वाले से पूछिए, वो सोचते मेरे पास हवाई जहाज हो जाए। लेकिन सारे लोग परेशान हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, अगर अल्लाह ने 4 चक्का गाड़ी से नवाजा है तो फिर आप बस की तमन्ना मत रखो, हवाई जहाज की तमन्ना मत रखो, किसी मोटरसाइकिल वाले को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे मौला इस मोटरसाइकिल वाले से तूने मुझको कम से कम मालदार तो बनाया है, इससे तो बेहतर बनाया है। साइकिल पे चल रहे हो, पैदल चलने वाले को देखो, पैदल चल रहे हो ऐसे शख्स को देखो जिन
کو اللہ نے زندگی تو دیا ہے لیکن کبھی ان کا ایکسیڈنٹ میں دونوں پاؤں کٹ گیا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو میرے مولا، کم سے کم اس سے تو مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ اس لیے آپ جامعہ حسن ملت میں آؤ اور آ کر آپ حضرت کی بارگاہ میں آؤ اور جہاں تک ہو سکے آپ تعاون ضرور کریے اور یہاں بھی آپ دے کر جائیے۔ اللہ کی قسم سنیں، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا فرماتا ہے، 10 دے گا آپ کو، لیکن کہاں سے دے گا آپ کو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بھائی میرے جو کچھ آپ کو دینا ہے دے کر جائیے گا۔ آپ ادارہ آپ کے یہاں قائم کر دیا، میں اتنی دور سے آیا، ایسی جگہ ادارہ قائم کرنے کے لیے جگر چاہیے جہاں پہ نہ تو ادھر آبادی کہیں مجھے نظر آئی، ادھر کچھ نہیں تھا، بہت دور سے میں آیا لیکن ایک گھر نظر نہیں آیا، کھیتیاں ہی کھیتیاں، ادھر ہو سکتی آبادی ہو لیکن ایسی جگہ پر، گاؤں کا نام کیا حضرت؟ سنکولا والوں قسمت کے دھنی ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، آپ کے یہاں ادارہ حضرت نے قائم کر دیا، یہاں بچے قرآن پڑھتے جائیں گے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے گئے جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کوئی انسان کرتا ہے، جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس جگہ کی برکت کی وجہ سے اگل بگل میں جتنے گاؤں جتنی آبادیاں ہوتی ہے ساری آبادیوں پر آنے والی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے اور سارے گھروں پر اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کام وہ کیا ہے کہ انہوں نے ادارہ قائم کر دیا ہے۔ آپ کی بستی پر اگر کوئی آفت آنے والی ہوگی، اس قرآن کی تلاوت کے صدقے میں یہ بچے قرآن پڑھتے جائیں گے، اللہ اس آفات و بلیات کو دور فرماتا چلا جائے گا۔ لیکن شرط ہے آپ مضبوط کیجئے ادارے کو، ادارہ مضبوط ہوگا آپ مضبوط ہوگے۔ ہے کوئی ڈاکٹر اس دنیا میں؟ ہم کو آپ بتائیے ہندوستان میں کوئی ڈاکٹر کہ فری میں کوئی ڈاکٹر بنا کر اپنی قوم کو دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اس ڈاکٹر کو میں نے فری میں اپنی قوم کے لیے فری میں بنا دیا تاکہ یہ قوم کا علاج کرتے رہے؟ نہیں، ڈاکٹر بن گیا لیکن اس کے باوجود لٹیرا ہے، انجینئر بن گیا اس کے باوجود لٹیرا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک ڈاکٹر نے، ایک میڈیکل کالج نے فری میں اپنی قوم کو ایک ڈاکٹر نہ دے سکا۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے 50 لاکھ روپے فیس دینے پڑتے ہیں۔ ایک انجینئرنگ کالج نے ایک انجینئر فری میں بنا کر اپنی قوم کو نہ دے سکا۔ ایک کسی بھی آپ شعبے میں چلے جاؤ کوئی فری میں کچھ بنا کر نہ دے سکا، لیکن یہ جامعہ حسن ملت کو دیکھو، آپ جو تعاون کرو گے آپ کے بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ کے یہاں جو بچے پڑھیں گے ایک ڈاکٹر فری میں ڈاکٹر بنا کر نہیں دیتا، لیکن یہ نائبین رسول ہے جو ہر سال مدرسے سے آپ کو فری میں آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر دیتے ہیں، عالم دین بنا کر دیتے ہیں، آپ کے بیٹے کو مفتی بنا کر قوم کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو امام دیتے ہیں جو امام آپ کی ماں کا بھی جنازہ پڑھاتا ہے، آپ کا اور آپ کے باپ کا بھی جنازہ پڑھاتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ تعلیم رسول کی برکت ہے، تعلیم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آمد مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا رکھ دیجئے، اے چچا لے کر آئے، جو دینا دے دیجئے گا۔ میرے بعد بھی خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ قاضی سیمانچل وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کا بھی خطاب سننا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، آپ مدرسہ مضبوط کیجئے، مدرسے میں آپ دیجئے جہاں تک ہو سکے۔ اگر چاہتے ہو ماں باپ کی روح آپ کی مسکرا کر دعائیں دے دے تو پھر یاد رکھنا کہ آپ مدرسے میں کچھ دے کر بچوں سے دعا کروائیے۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، یہ مولوی صاحب بنے گا، یہ
یہ حافظ صاحب بنے گا. ہمارے گاؤں میں بھائی صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک شخص کہتا رہے فلاں کا بیٹا یہ دیکھو مولوی صاحب بنا رہا، کتنا کمائے گا. آج پورے گاؤں والے دیکھتے ہیں جتنا ایک مولوی صاحب کو اللہ دیتا ہے بڑے بڑے ماسٹر صاحب نہیں کما سکتے ہیں. ماسٹر صاحب کتنا کمائے گا بھائی صاحب؟ 50,000 1,00,000 مہینہ، اس سے زیادہ کس کی تنخواہ ہوگی؟ لیکن جو مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے ایک ایک رات میں ان کو 50,000 لوگ ان پر لٹا دیتے ہیں. لیکن یہ ساری برکتیں کن کی ہے؟ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت ہے، اللہ کے ذکر کی برکت ہے. اس لیے ان بچوں کو آپ کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. کوئی نائب مصطفیٰ ایسے نہیں بنتا ہے. ان کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے آپ کا کوئی ہو فلاں صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، نازی صاحب یا MLA صاحب، MP صاحب، فلاں صاحب، ٹھیکا صاحب، کوئی بھی صاحب ہو، اس کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا. لیکن ان طلباء کرام کے بارے میں، ان مہمانان رسول کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جب قرآن پڑھنے والے چلتے گئے، یہ طالب علم جب چلتے گئے تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں. ہے کوئی مرتبہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ان کا مرتبہ یہ ہے یہ جس قبرستان سے گزر جائیں ان کے قدموں کی برکت سے اللہ ہونے والے عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے. کبھی آپ سوچئے گا کہ میں سمجھئے گا کون بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو کوئی باپ کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. ماں کے چہارم 40ویں میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس لیے مدرسہ اگر سلامت ہے تو آپ کا وقار سلامت ہے. مدرسہ اگر سلامت ہے آپ کی عزت سلامت ہے. مدرسہ اگر سلامت ہے آپ کی آبرو سلامت ہے. مدرسہ جب تک سلامت رہے گا آپ بھی سلامت رہوگی، آپ کے نسلیں بھی آباد رہیں گی. اس وجہ سے مدرسہ مضبوط کیجئے، ماں باپ کی عزت کیجئے. پڑھنے والے بچوں سے بھی میں کہوں گا صرف اسی سے نہیں بلکہ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں یا جو بچیاں کہیں بھی پڑھتی ہیں اپنے استاذ کی قدر کرو. ماں باپ نے تمہیں مٹی دیا تھا حسن ملت میں، جامعہ حسن ملت میں. آج علامہ تنویر القادری صاحب نے، آج پیر طریقت نے تم کو سونا بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا ہے. ورنہ ایسی انگلش مائک پہ میٹرک والے بچے کو مائک پہ کھڑے کر دیجئے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کانپنے لگیں گے ان کے پاؤں. لیکن یہ مصطفیٰ کا کرم بول رہا تھا، یہ غوث اعظم کا فیضان بول رہا تھا کہ یہ 6 سال 5 سال کے بچے گئے کھڑا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا یہ ادنا سا غلام ایسا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کیسے ہوں گے؟ یہ بچے گئے. اس وجہ سے آپ ان بچوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. یہ مائک پہ کھڑا ہو کر 50-100 لوگوں کے سامنے، 1000 لوگوں کے سامنے بول دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ مٹی ان کو دو گے آپ کو یہ سونا بنا کر دیں گے. لیکن شرط ہے کہ شاگرد اسٹوڈنٹ بھی ادب والا ہونا چاہیے. آج ہم لوگوں کو کوئی نورانی قاعدہ بھی پڑھایا ہے، بغدادی قاعدہ پہلے، ان کا ہم لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے آج کل کے بچوں میں یہ حالت ہو گئی ہے. مولوی صاحب نے قرآن مجید پڑھایا، اب اس کے بعد وہ مکتب میں بڑا مفتی صاحب بن گیا. اب وہ سوچتا ہے ہم سے بڑا مولانا تو وہ نہیں ہے، میں ان کا ہاتھ کیوں چوموں گا. یاد رکھیے گا جو چیزیں، اچھا آج ماں باپ بھی بڑے یعنی شاطر ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اگر دیکھ لیا کہ کوئی ماسٹر صاحب یا مولانا صاحب اگر کام کروانے رہے، اے مدرسے کی صفائی کر دو، اے اسکول کی صفائی کر دو، اب باپ بھی اس کی پڑھائی چھڑوا دیتا ہے. ماسٹر صاحب کو 2-4 باتیں سنا دیتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی، ایک ماسٹر صاحب اسکول میں ایک بچے کو مار دیا تھا. اس کا باپ وہ کچیا بورا لے کر جا رہا تھا گھاس کاٹنے، جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو مارا روتا ہوا آ رہا ہے، اب وہ اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کو مٹی سے گندن بناتا ہے، اس کو مٹی سے سونا بناتا ہے. لیکن وہ
وہ یعنی کہ بدقسمت باپ اور وہ بیٹا آیا اور اس کے بعد اس کو وہ کچیا سمجھتے ہیں نا، کچیا وہ جس سے یہ گھاس کاٹتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ کچیا بولتے ہوں گے آپ لوگ بھی، ہمارے علاقے میں کچیا بولا جاتا ہے۔ اب وہ ہتھیار لے کر آیا، ایسا وار کیا کہ ماسٹر صاحب اندر گھسے، کسی طرح دوسرے نے تالا لاک کیا، لگ رہا تھا کہ آج اس کا مرڈر کر دے گا۔ ایسے علم آئے گا نہیں، استاذ کا ادب ضروری ہے۔ جو چیزیں ماں باپ کی دعاؤں سے بھی نہ ملے، جو چیزیں 10 سال محنت سے نہ ملے، استاذ ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے۔ جو 10 سال کی محنت سے اللہ نہیں دیتا ہے، وہ استاذ کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے استاذ کا ادب ضروری ہے۔ کیسا ادب؟ یہ تو آج کا باپ ہے، کچیا بورا لے کر پہنچ جاتا ہے وہ ماسٹر کو مارنے کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، پہلے کے یعنی گارجین بھی ایسے ہوتے تھے، پہلے کے باپ بھی ایسے ہوتے تھے۔ حضرت ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو دیا امام نسائی کے پاس، جنہوں نے نسائی شریف لکھا ہے، امام نسائی کے پاس۔ علماء بھی سنیں، دعاؤں سے نوازیں، سنیے گا۔ امام نسائی کے پاس پڑھنے کو دیے۔ حضرت ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حضرت اس کو مصطفیٰ کے دین کا عالم بنانا ہے، اچھا ادب سکھانا ہے۔ ایک دن حضرت ہارون رشید گزر رہے تھے راستے سے فوج کے ساتھ، دیکھا امام نسائی وضو کر رہے گئے اور اس ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا ان کو اپنے ہاتھ سے پانی، وضو کا پانی دے رہا ہے، یعنی پانی ڈال رہا ہے۔ اب ہارون رشید نے دیکھا، فوجیوں سے کہا او فوجیوں گھوڑا رکو، روک دیا گیا، سواریاں رک گئی، ہارون رشید اتر گئے، اترے، فوجی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مزدوروں نوکروں نے سوچا، فوجیوں نے سوچا آج مولوی کی خیریت نہیں ہے، بادشاہ کے بیٹے سے پانی ڈلواتا ہے وضو کے لیے، ان سے پانی ڈلوا کر ہاتھ پیر دھوتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آج تو مولوی کی خیریت نہیں ہے۔ اب سنو، حضرت ہارون رشید بادشاہ وقت کے وہ پہنچے گئے امام نسائی کے پاس۔ امام نسائی سے کچھ نہیں کہا، استاذ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے بیٹے کو 2 تماچا کھینچ کر مارا اور 2 جب تماچا کھینچ کر لگانے کے بعد کہا نالائق، یہی تو نے ادب سیکھا ہے؟ ارے استاذ کا ادب یہ نہیں ہے کہ تو صرف پانی ڈال، ادب یہ ہوگا ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے استاذ کے پاؤں دھو، تب استاذ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا شاگرد آج کے زمانے میں، یا شاگرد کا باپ کوئی ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں بھائی صاحب، آج تو اگر ماسٹر صاحب مار دے تو پھر بچہ سائیکل تاک میں لگا رہتا، دیکھتے ہیں یہ ٹکلا ماسٹر کب نکلتا ہے، دیکھتے ہیں یہ بھٹا ماسٹر کب نکلتا ہے، دیکھتے ہیں یہ پھلا مٹکا ماسٹر کب نکلتا ہے۔ ایسی زبان لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر اکیلے میں دیکھا کتنے ماسٹر کا مرڈر کر دیا، کتنوں کو ادھر سے آیا پیچھے سے دھکا مار دیا، یعنی ایسے علم آئے گا۔ علم کیسے آتا ہے؟ ان مدرسے کے بچوں سے سیکھ لیجئے۔ علم ایسے آتا ہے کہ اگر عالم بننا ہے 10 سال کی محنت سے جو نہیں ملا کرتی جو چیز ہے، وہ استاذ کی ایک دعا سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعائیں اپنے ٹیچرز کی لیجئے، اپنے اساتذہ کی دعائیں لیجئے۔ پہلے ماں باپ کو راضی کیجئے۔ ماں باپ نیک ہوں، اولاد ضرور نیک پیدا ہوگی۔ ماں باپ نیک ہوں تو یقیناً بیٹی بھی کنیز فاطمہ ہوگی۔ اس لیے آپ کا نیک بننا ضروری ہے۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے تمہارے لیے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اگر ماں باپ تمہیں کسی بات میں ٹوکتے ہیں، جھنجھلا کر بات مت کیا کرو۔ آج تم جھنجھلا کر بات کرتے ہو، ان سے پوچھو جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کروڑ پتی ہے لیکن گھر سونا سونا سا لگتا ہے۔ اگر تیری ماں ناراض ہے نا، اگر تیرا باپ ناراض ہے، تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ تیرا جلسے میں آنا بھی بیکار ہے۔ بہنوں تم بھی سنو، قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر تیرا جلسے میں آنا بیکار ہے۔ اور عورتوں اگر تیرا شوہر ناراض ہے تو پھر تیرا بھی جلسے میں آنا بیکار ہے۔ اس لیے جلسے میں آتے ہو، یہ جلسے میں آنا فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن ماں کو راضی کرنا یہ فرض واجب چیز ہے۔ ماں کی فرما برداری کرنا یہ
فرض ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ فرض ہے اولاد کے اوپر، شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس وجہ سے ماں بہنوں میں کہنا چاہوں گا تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ اگر تم چاہتی ہو بیٹا نیک ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ بیٹی نیک ہو، تم نیک بن جاؤ، تیری اولاد نیک ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں اگر آباد رہیں تو پھر آپ بھی نیک بنیے، نماز کی پابندی کیجئے، حرام مت کھائیے، سود خوری مت کیجئے۔ آج کل یہ سود بھرنا والا سسٹم اتنا چل گیا ہے، اپنے برادری میں اپنے سماج میں آدمی برباد ہو گیا، کچھ نہیں رحم کرتا ہے۔ یہ سود بھرنا، جو زمین لیتے 1 لاکھ روپیہ دے دیا، جب تک زمین کو جوت رہے ہیں کھا رہے ہیں 10 سال بعد پیسہ دے گا تب ہم وہ زمین اس کو واپس دیں گے۔ یعنی یہ سود بھرنا اسی کو بولتے ہیں نا، یہ سود بھرنا سود ہے، سود۔ اس وجہ سے سود اگر کوئی کھاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں، اگر تیرا شوہر حرام کماتا ہے، اگر تیرا شوہر اگر ناجائز پیسے کماتا ہے، ان سے کہو کہ میں بھوکی رہ لوں گی، میں پھٹا پرانا کپڑا پیبند لگا کر سل کر میں زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ میرے گھر میں 1 روپیہ حرام کی کمائی کا لے کر نہ آؤ گے۔ اگر آپ کا شوہر حلال کمائے گا، آپ کے بچے اگر حلال کھائیں گے، جھوپڑی میں رہو گی، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگائیے حضور قاضی سیمانچل مناظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرات محترم مناظر اہل سنت، مفکر اسلام، رئیس العلماء، استاد العلماء، سماحت الشیخ قاضی سیمانچل، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم صدیقی صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے، جو اس جلسے کا مین خطیب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ آپ چہرے کی زیارت کریں۔ الحمدللہ، آپ چہرہ دیکھیں، جب ان چہرے کو آپ دیکھیں تو یوں لگے گا خلیفہ تاج الشریعہ جب ایسے ہیں تو میرے حضور تاج الشریعہ کیسے ہوں گے۔ ہاں، اس لیے آپ چہرے کی زیارت کریں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ مفتی بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ شیخ الحدیث بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے پاس میں نے بھی تعلیم حاصل کیا ہے۔ اب آپ خود سمجھئے، ایک شاگرد کی آپ نے تقریر سنا ہے، آپ کو ابھی استاذ الاساتذہ کی تقریر یہاں سے سن کے جانا ہے۔ بس آخری پیغام، اولاد اللہ نے دیا ہے تو اولاد کی قدر اس طرح کیجئے، آپ اولاد کو کچھ مت دیجئے لیکن اچھی تربیت اولاد کی ضرور کیجئے، اچھا اخلاق اولاد کو ضرور سکھائیے، اچھا ادب ضرور سکھائیے۔ اور قوم کی بیٹیوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اسکول جاتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو، آپ مذہب اسلام کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ آپ زمانے والوں کو بتا دینا کہ ہم یہ ایسی ویسی دنیا دار لڑکی نہیں، ہم ہیں تو کنیز فاطمہ ہے۔ کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزار لے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ بنے گی، مرنے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس وجہ سے یہ اتنا سا پیغام تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بڑی بھیانک جہنم کی آگ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے۔ جہنم کی آگ کو تب دنیا کی آگ بنائی گئی ہے، اب اس آگ کا یہ عالم ہے تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ جہنم سے خود بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش
کوشش کیجئے حلال کھائیے، مر جائیے لیکن حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق کے اندر مت ڈالیے یا اپنی اولاد کے منہ میں مت ڈالیے۔ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی قدر کیجئے، جامعہ حسن ملت کو مضبوط کیجئے۔ آپ مدرسہ مضبوط کریں گے، اللہ آپ کے بازوؤں کو مضبوط فرما دے گا۔ اصل پیسے وہی ہیں جو آپ کے پیسے اللہ کے گھر یا رسول اللہ کے گھر میں لگتے ہیں۔ یہاں سے بچے پڑھ کر عالم دین بنیں گے اور حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ دیں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ پورا مجمع پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کر لینا، اللہ تیری نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے کہ نیند آ رہی ہے؟ سنیں گے؟ سنیں گے؟ ہاں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں ذرا محبت سے اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ بتا دیں کہ ہم لوگ چند بیٹھے ہیں لیکن ہم تقریر سننا بھی جانتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر سننا بھی جانتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ان کو کروڑ پتی بنا دے۔ ہاں بنا دے یا اللہ۔ میں مسافر آدمی ہوں، اب اگر دعا قبول ہو گئی تو دوسرا سب پچھتاتے رہیے گا آپ لوگ۔ ذرا سنیے گا غور سے، ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی ماں۔ اب سنیں، حضرت امام بخاری تو بڑی منت سماجت کے بعد پیدا ہوئے، لیکن جب 6 سال کی عمر کے ہو گئے حضرت امام بخاری، کتنی سال کے عمر کے؟ 6 سال۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے امام بخاری تو سنو پیارے، امام بخاری کی آنکھ کی بینائی اچانک غائب ہو گئی، آنکھ کی روشنی اچانک چلی گئی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو جن کو اللہ نے منت سماجت کے بعد اولاد دیا ہو، اولاد عطا فرمایا ہو،